اب ہم آپ کو ملواتے ہیں کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے ایک ایسی شخصیت سے جن کا نام ہے ڈاکٹر محمد صادق کاکڑ. اور یہ نہ اسکول گئے نہ ہی کالج گئے، لیکن انہوں نے بیلجیم کی یونیورسٹی سے قانون میں پی ایچ ڈی کیا. کیا بات ہے. تو یہ سب کیسے ہوا ہم تو آپ کو بتائیں گے، لیکن انہوں نے جامعہ بنوریا سے درس نظامی مکمل کیا اور فارغ التحصیل عالم بھی بنے. تو وہ عالم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں. قانون پڑھنے یونیورسٹی گئے تو ایف اے نہ ہونے پر داخلہ نہ مل سکا. پرائیویٹ ایف اے کیا، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے شعبہ قانون میں داخلہ لیا. اب میں اگر خود سب بتا دوں گی تو ہم ان کی زبانی پھر کیا سنیں گے، لیکن آج ہمارے ساتھ وہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، عالم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں. عالم ڈاکٹر محمد صادق کاکڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صادق ہمیں جوائن کرنے کے. سب سے پہلے تو بتائیے گا اس کامیابی پہ مبارکباد، لیکن یہ کیسے پاسبل ہوا؟ بالکل ہم بیسک سے شروع کرتے ہیں. یہ ایڈمیشن کیسے پاسبل ہوا آپ کا جب آپ نہ کالج گئے جب آپ یونیورسٹی گئے؟ نہیں، ابتدا تو یہی کراچی سے ہوئی، جامعہ بنوریا سے. جامعہ بنوریا میں یا جو مدارس کا جو نصاب ہوتا ہے 10 سالہ درس نظامی اسے کہتے ہیں. 2008 میں میری وہاں سے فراغت ہوئی. اس کے بعد میں نے کچھ مزید پڑھنا چاہا، کچھ عصری علوم کی طرف جانا چاہا، تو میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد چلا گیا. وہاں پہنچ کے مجھے پتہ چلا کہ مجھے تو لاء میں داخلہ نہیں مل سکتا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اصل میں، کیونکہ لاء کے لیے انہوں نے ایف اے ریکوائرمنٹ رکھی تھی اور میرے پاس ایم اے موجود تھا. تو پھر میں نے 2 سال اصول الدین میں داخلہ لیا، ایم اے اصول الدین کے کورسز پڑھتا رہا. اسی دوران میں نے پھر کراچی سے پرائیویٹ ایف اے بھی کیا، اور پھر 2010 میں نے دوبارہ ایڈمیشن ٹیسٹ وغیرہ دے کے لاء میں ایڈمیشن لیا، اور 10 سے 14 تک پھر میں نے وہاں سے لاء کی ڈگری لی. تو آپ نے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں حاصل کی. یہ جو جستجو تھی پڑھنے لکھنے کی، یہ بچپن سے تھی؟ جی، یہ بچپن سے اس حوالے سے تھی کہ مدرسے کے اندر کچھ اساتذہ تھے جو مطالعے وغیرہ کے اوپر بہت زور دیتے تھے کہ آپ جو آپ کی درسی کتب ہیں ان کو چھوڑ کے کچھ پڑھا کریں، کچھ ایکسٹرا کتابیں پڑھا کریں. تو وہیں سے پھر یہ شوق ہوا، اور پھر اس کے بعد لاء کے لیے اسپیشلی پھر میں نے ایک عالم وکیل دیکھا. کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے، تو علاء الدین سعید نام ہے. جب میں نے دیکھا میں نے کہا میں بھی وکیل بن سکتا ہوں اگر یہ بن گئے ہیں. تو پھر میں نے لاء کی طرف رجحان میرا ہوا، اور میں نے کوششیں شروع کی کہ لاء میں ایڈمیشن کیسے لیا جائے. سر ہم آ جاتے ہیں جو بیلجیم کی یونیورسٹی ہے وہاں پہ قانون خود جو ہے نا بڑا چیلنجنگ، بڑا پیچیدہ موضوع ہے، سبجیکٹ ہے. تو اس میں تحقیق کرنا چیلنجنگ تھا؟ جی بہت زیادہ چیلنجنگ تھا، کیونکہ ان کا لیول بہت ہائی ہے. لیکن مدرسے میں جو میں نے تعلیم حاصل کی، پھر ایک فیز سے میں گزر چکا تھا اسلامک یونیورسٹی میں. خود کو اس لیول پہ کمپیٹ کرنے کے لیے میں نے کافی محنت کی تھی. تو وہی سرکل میں نے بیلجیم میں بھی دوبارہ آزمایا اور دوبارہ ریپیٹ کیا کہ جو پاکستان کا لیول تھا، جو لیگل ایجوکیشن میں یہاں حاصل کر چکا تھا، تو اس کو بیلجیم کے لیول پہ لے جانے کے لیے پھر محنت کرنی پڑی. اور کافی بار میں رات کو 11-12 بجے تک آفس میں بیٹھا رہتا اور کام کرتا. ڈاکٹر آپ سوری نو پرابلم. آپ نے جب پی ایچ ڈی کی، آپ کی پی ایچ ڈی کا کیا موضوع تھا؟ کس سبجیکٹ میں آپ نے اس کو تھیسس وغیرہ کیا اور سینوپسس جو ہوتا ہے، اور وہ اس موضوع کا انتخاب کیسے کیا آپ نے؟ میرا جو موضوع تھا وہ میں نے سزائے موت کے اوپر اپنا تھیسس لکھا پی ایچ ڈی کا. اور اس کے انتخاب کی مین وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا لیگل سسٹم ہے وہ اسلامک لاء کے اوپر بھی بیسڈ ہے، اور پھر انٹرنیشنل لاء اور ہیومن رائٹس کی باتیں بھی آ جاتی ہیں، کامن لاء بھی آ جاتا ہے. تو میرے پاس چونکہ نالج ہر چیز کی تھی، میں خود کو اس قابل سمجھتا تھا کہ میں اس مشکل فیلڈ میں اگر میں تھیسس لکھوں گا تو میں کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو سکتا ہوں. تو سزائے موت کو پھر میں نے چنا اپنے تھیسس کے لیے. اس میں پھر میں نے شریعت کو بھی دیکھا، اس کو ڈیپلی انالائز کیا، اور دوسری طرف میں نے انٹرنیشنل لاء اور ہیومن رائٹس کی جو ٹریٹیز ہیں اور ان کے جو اصول ہیں لاء کے، ان سب کو پڑھنے اور انالائز کرنے کے بعد پھر میں نے تھیسس بھی لکھا اور اس کو ڈیفینڈ بھی کیا. یعنی کہ جو آپ کا کانٹینٹ انالیسس تھا اس میں آپ نے صرف پاکستان نہیں بلکہ آپ نے پورا اس خطے کی اور ویسٹ کی بھی جو لاء ہے اس حوالے سے اس کو بھی دیکھا؟ جی بالکل، کیونکہ جو سزائے موت کا ٹاپک ہے وہ ویسٹ تو اس کے اگینسٹ ہے ٹوٹلی، اور دوسری سائڈ واٹ از یور کنکلوژن بیسیکلی؟ میری کنکلوژن جو میرے تھیسس کی ہے وہ یہ ہے کہ سزائے موت کو ہمیں اتنا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے جتنا ہم پاکستان میں کرتے ہیں. اس کی لمیٹیشنز ہونی چاہیے. جہاں تک شریعت کی بات آتی ہے تو ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ہمیں شریعت کو فوکس کرنا چاہیے، شریعت کو اپلائی کرنا چاہیے. لیکن جہاں پہ شریعت نے پرسکرائب نہیں کی ہے کسی کرائم کے لیے کوئی ڈیتھ پینالٹی، تو پھر ہمیں بھی نہیں دینی چاہیے. تو آپ کے تھیسس کے نتائج کیا ہے اور سفارشات کیا تھیں؟
نتائج تو یہی آئے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہم سزائے موت استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے موجودہ جو عدالتی سسٹم ہے اس پہ ہم اتنا ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے سزائے موت دیتے رہیں اور اتنے زیادہ جرائم میں دیتے رہیں. تو سفارشات پر میں نے یہی کی تھی کہ جہاں تک شریعت کی لمٹ ہے وہ خود کو وہی تک محدود رکھیں. لیکن سزا کا مقصد جو ہے وہ ڈیٹرنس قائم کرنا ہوتا ہے، اصلاح قائم کرنا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں تو ایک بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر جو کرائم ہوتا ہے اور کرمنل وہ آف ریپیٹڈ جو کرائم ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن کمزور ہوتی ہے، آپ اس کو ایویڈنس کے ساتھ پروو نہیں کر پاتے، اور جو لا ہے، جو قانون بہت اچھا بنا ہوا ہے لیکن اس کی انفورسمنٹ نہیں ہو پاتی ہے. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ کہ ڈیٹرنس آپ نے بات کی، ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے ڈیٹرنس کی، خاص کر سزائے موت کے چیپٹر میں. اس کی بیسک چیز آپ نے خود مینشن کی کہ سزا دینا یا سزا کے اوپر صرف سمپل ہمارا فوکس صرف سزا کے اوپر ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پروسیس، کیونکہ ہمارے ہر کرمنل کو پتہ ہوتا ہے میں نے چھوٹ جانا ہے. تو جب وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کرائم کرے گا تو پھر وہ ڈیٹرنس تو نہ ہوا. کرمنل کو پتہ ہوتا ہے یا لائر کو پتہ ہوتا ہے؟ پچھلے دنوں بڑی لینڈ مارک ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی جانب سے، جس میں خاتون جن کے میاں انہوں نے 8 سال ان کو نان نفقہ نہیں دیا، اس کے بعد ان خاتون کی ایز اے عورت انہوں نے اس کی حیثیت پر سوال اٹھایا، اس عورت کے میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوئے، لوور کورٹ سے یہ معاملہ چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں. لیکن یہ کیس بنا کے کس نے دیا؟ وکیل نے کہا ایسا کیس بناؤ کہ عورت بھاگ جائے. پھر وہ اپنا ظاہر ایک عورت جب اس کی آپ یہی چیلنج کریں گے کہ عورت نہیں ہے تو پھر یہ کیس کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ قانون کی وہ کمزوریاں ہیں جن سے وکلا کھیلتے ہیں. میں خود وکیل رہ چکا ہوں، 6 سال میں نے پریکٹس کی اسلام آباد میں. تو یہی وہ قانون کی کمزوریاں ہیں جن سے وکیل حضرات کھیلتے ہیں اور اپنے کلائنٹ کو ریلیف، اگرچہ وہ ریلیف کہتے ہیں، مورلی میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، وہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے قوانین کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور جو خاص کر میرا ٹاپک تھا سزائے موت، تو قوانین کو اپڈیٹ کیے بغیر ہم صرف سزا پہ فوکس نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مدرسے میں پڑھنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، دینی تعلیم کو ہم سپریڈ کریں گے یا استاد بن جائیں گے. لیکن پھر اس کے بعد آپ نے یہ کیسے سوچا کہ آپ، اور کب سوچا کہ آپ یہ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم بھی حاصل کریں گے؟ اور یہ جو دینی اور عصری تعلیم کا امتزاج ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نوجوانوں کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ تفریق کر کے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے. خاص کر معاشرے کے لیے اگر ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے تو ایک الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے، اور اگر ایک کسی اسکول میں پڑھتا ہے تو ایک الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے. اور ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ دونوں کسی ایک چیز پہ متفق بھی نہیں ہو پاتے ہیں. تو مجھے خیال تو اس لیے ہے کہ ایک تو میں لکی تھا کہ میں بہت کم عمر میں مدرسے سے گریجویٹ ہوا، میرے پاس کافی ٹائم تھا کچھ مزید آگے کرنے کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ والد صاحب کو اللہ جنت دے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نے دین سکھا دیا، اب آپ کی مرضی ہے، کچھ کرنا چاہیں تو. صحیح. تو پھر میں اسلام آباد چلا گیا لاء کرنے کے لیے. لاء میں نے اس لیے چوز کیا کہ ہمارا لیگل سسٹم، اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ شریعت بیسڈ ہے، اور وہ میری فیلڈ تھی. اور میں مزید آگے اسلامک اسٹڈیز نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ مدرسے کے بعد جا کے یونیورسٹی میں پھر بھی اسلامک اسٹڈیز پڑھوں. تو میں کچھ الگ کر کے لاء کی طرف چلا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز مجھے بتائیے گا، اتنا ہمارے یہاں بچہ مدرسے جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، یہ بڑی ایک پاکستان کی اسٹرینتھ ہے اگر اسے مانا جائے. لیکن اگر ان کو کہتے ہیں نا کنٹمپرری ایجوکیشن پلس دینی ایجوکیشن، تو بہت اچھا کمبینیشن بن سکتا ہے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے مدرسے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو یا پڑھانے والے استاد کو کہ کس طرح کا کیریکولم ہونا چاہیے؟ مدرسے سے زیادہ میں دوسری سائڈ پہ آنا چاہوں گا کہ اب جس طرح بہت سارے لڑکے وہاں آنا چاہتے ہیں لیکن دروازے بند ہیں. میں نے اپنی مثال آپ لوگوں کے سامنے دی کہ میں 2 سال صرف انتظار کرتا رہا کہ مجھے لاء میں داخلہ ملے، باوجود اس کے کہ میرے پاس ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایم اے کے ایکولنسی تھی اور میں ایف اے کا ویٹ کر رہا تھا. تو یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ مدارس کے طلبہ کے جو سرٹیفکیشن ہیں، ان کے جو ریکگنیشن ہے سرٹیفکیٹس کی، وہ ریکگنیشن ملنی چاہیے. اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اگر جب ہم ریکگنیشن پہ بات کریں گے تو ان کے نصاب کے جو سلیبس ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہوگی، اور اس سے بھی کچھ چیزیں مزید ڈالی جائیں گی، سوشل سائنسز کی کچھ نکالی جائیں گی. تو یہ ساری ایک مل جل کے کرنے والے کام ہیں. مدارس کے پاس ریسورسز اور ریکگنیشن وغیرہ تو ان کے اختیار میں ہے نہیں.
تو میرے خیال میں قدم جو ہے وہ دونوں جانب سے اٹھنے چاہیے. دونوں جانب سے اٹھنے چاہیے. زبردست. بہت شکریہ ڈاکٹر صادق آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دینی اور عصری تعلیم کا ایک ماڈل قائم کیا جائے اور دونوں تعلیمات کو ساتھ لے کر چلا جائے.